بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج جو نسخہ پیش خدمت ہے وہ ہے جی مردانہ طاقت کے حوالے سے۔ اگر آپ طرح طرح کی دوائیاں استعمال کر کے تھک چکے ہیں اور مختلف طرح کی عارضی میڈیسنز کا سہارا لے کے چل رہے ہیں تو آپ ان دواؤں کو ترک کر دیں، کیونکہ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ کے جو مایوس ہو چکے ہیں، طرح طرح کا علاج کروا کے اور بہت زیادہ پیسہ برباد کر چکے ہیں اور انہیں فائدہ نہیں ہوتا، اور مختلف جو ذرائع ہیں وہاں سے وہ نسخہ جات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کتابیں پڑھتے ہیں اور کبھی حکماء سے ملتے ہیں، ان سے نسخہ جات پوچھتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آ کے وہ اپنا نسخہ ایسا ڈھونڈنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو انہیں فائدہ دے، لیکن کسی نسخے سے ان کو رزلٹ نہیں ملا۔ بالآخر ان کی رائے یہی بنی کہ یا تو حکماء حضرات دل سے کچھ بتاتے نہیں ہیں، اگر بتاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عام آدمی نہ بنا سکتا ہے نہ استعمال کر سکتا ہے، یا وہ نسخے اس قدر مہنگے ہوتے ہیں کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں۔ تو اس نسخے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ نسخہ نہ اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ اس کو ایک عام آدمی افورڈ نہ کر سکے، نہ اس میں کوئی ایسے اجزاء شامل کیے ہیں جی کہ جس کے لیے ایک ماہر طبیب کی یا ماہر دوا ساز کی ضرورت آپ کو پیش آئے کہ اس کے علاوہ اس دوا کو بنا کوئی نہیں سکتا۔ تو مایوسی کو آپ ترک کر دیں اور اس دوا کو جیسے بتاؤں ویسے آپ بنائیں اور ویسے ہی استعمال کریں، جو ترکیب تیاری اور جو طریقہ استعمال بتاؤں اس کے مطابق استعمال کریں۔ میں بارہا یہ آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کا ہر پوائنٹ آپ نوٹ کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اگر ایک آدمی اپنی صحت کے لیے 8-10 منٹ جو ہے وہ نہیں نکال سکتا تو پھر اس کے لیے جو ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے میرے بھائی کے جو مایوس ہو چکے ہیں طرح طرح کی دواؤں کے استعمال کے بعد، اور اب وہ جو ہے یا تو وقتی دوائیوں کا سہارا لے رہے ہیں اور ان سے اپنے گردوں کا رزق اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو عارضی دوائیاں ہیں اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نوٹ کریں ایسے میرے دوست احباب کہ جو عارضی دوائیوں کی طرف گئے وہ کیوں گئے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ تو گئے شوقیہ، ٹھیک ہے، کہ جن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بالکل فٹ تھے، ٹھیک تھے، لیکن انہوں نے مختلف جو اپنے پیمانے بنائے یا جہاں سے انہوں نے اپنی مردانہ طاقت کا معیار اٹھایا اور اسے اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی، وہ سب کا سب فیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثلاً جو پورن ویڈیوز دیکھنے والے لوگ ہیں اور وہاں سے وہ اپنی ٹائمنگ کا آئیڈیا لیتے ہیں کہ جی اتنے ہی منٹ ہمیں چاہیے جتنے منٹ کا انہوں نے کلپ دیکھا ہے، تو میرے بھائی وہ کلپ کتنی قسطوں میں بنا ہے، اس کو بننے میں کتنے دن لگے، آپ کو بالکل نہیں پتہ۔ تو پہلے نمبر پہ تو ان خرافات چیزوں سے آپ نکلیں، ٹھیک ہے، اور ذہن کو صاف ستھرا رکھیں، نماز کی کوشش کریں، پابندی بلکہ کوشش کیا کرنی ہے جی، فرض ہے، لازمی ادا کریں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، اللہ پاک سے مغفرت طلب کریں، اور اس کے بعد آپ اس نسخے کو بنا کے اس نیت کے ساتھ استعمال کریں کہ نسخے نے شفا نہیں دینی، اللہ پاک نے شفا دینی ہے، اور ہم کیونکہ پورے خلوص کے ساتھ آپ کو یہ نسخہ بتا رہے ہیں، اس میں سے کوئی چیز آپ سے چھپا نہیں رہے، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو 100% رزلٹ ملے گا، کیونکہ ہم نے ہزاروں مریضوں پہ اس دوا کو آزمایا اور یہ ہمارا مجرب نسخہ ہے۔ آج تک کسی مریض نے ہمیں کمپلین نہیں کی کہ جی یہ دوا ہم نے استعمال کی اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، پھر ایک چھوٹی سی اور گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے عام طور پہ لوگوں کا ایک خیال ہے کہ جی مختلف لوگ جو ہے پھر بعد میں واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بنا بنایا۔ میرے بھائی، میری کوشش یہ ہے کہ آپ خود دوا تیار کر کے استعمال کر سکیں، آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ بجائے حکماء کے پاس یا دواخانوں پہ جانے کے آپ خود دوا کو بنا کے استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، سادہ سے 4 اجزاء ہیں، جیسے بتاؤں ویسے آپ لے کے اتنے وزن کے ساتھ ویسے آپ بنا کے استعمال کر لیں، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ 2 سے 2.5 ماہ پابندی سے اگر آپ اس دوا کو استعمال کر لیتے ہیں تو جیسا بھی گیا گزرا مرد ہے انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہاں، شرط صرف ایک ہے اس میں کہ پرہیز سخت ہونا چاہیے، کھانے پینے میں خاص طور پہ آپ ترش چیزیں، کھٹی چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ بند کریں، فاسٹ فوڈ، بیکری، کاربونیٹڈ ڈرنکس، پیپسی، کوک، 7 اپ وغیرہ،
اور اس کے علاوہ یہ جو آج کل کا ایک کلچر چل پڑا ہے کہ جی رات پڑتی ہے اور لوگ پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، باربیکیو اور فاسٹ فوڈ چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جب آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوا، نظام انہضام خراب ہوا، تو لازمی طور پہ اس کا اثر آپ کے مثانے پہ بھی، آپ کے جنسی اعضاء پہ بھی پڑے گا، اور وہ دن بدن پھر کمزور ہوتے جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تو بھول جائیں آپ کو کوئی دوا فائدہ دے گی. یہ بات جو ہے آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ دوا ہوتی ہے، جادو نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پڑیا جادو کی ہے، آپ کو دی اور آپ رات کو آپ نے کھائی اور صبح آپ جوان ہو گئے، ایسا بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو دوا نے دوائی رہنا ہے. جو چیزیں میں بتاؤں اس کو اسی ترتیب کے مطابق آپ بنا کے استعمال کر لیں. اللہ کے فضل سے آپ کو پورا اس کا فائدہ ہوگا. اور جو پرہیز میں نے بتایا وہ سختی سے کریں. اور یہ نہیں ہے کہ دوا کے دوران، دوا کے بعد بھی آپ کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مرد کے لیے نقصان ہیں، بلکہ ہر کسی کے لیے نقصان ہے. کاربونیٹڈ ڈرنکس ہو گئی، فاسٹ فوڈ ہو گیا، باربیکیو ہو گیا، چاہے بیکری ہو گئی، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے لیے مفید ہوں. یہ سب کے لیے نقصان ہے. تو اب میں نسخے کے اجزاء آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، وزن بھی لکھ لیں، ترکیب تیاری بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے، تو نسخے کے اجزاء نوٹ فرمائیں. سب سے پہلے ہے جی تخم ہرمل. تخم ہرمل لیں گے آپ 20 گرام. ٹھیک ہے، جلوتری 20 گرام، لونگ 20 گرام، دار چینی 20 گرام، اور سفید تل یہ بھی 20 گرام. ٹھیک ہے جی، 4 اجزاء ہو گئے. تخم ہرمل 5 ہو گئے، تخم ہرمل، جلوتری، لونگ، دار چینی اور تل سفید. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سارے لیے 20 گرام. تو یہ وزن بن گیا 100 گرام. آپ اس میں ڈالیں گے 300 گرام خالص شہد. یعنی یہ پانچوں چیزوں کو آپ پاؤڈر کریں گے، کوٹ لیں گے، اور ہاتھ سے کوٹنا ہے، مشین سے اس کو آپ نے گرائنڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو کوٹ کے باریک کر لینا ہے. باریک کرنے کے بعد آپ نے 300 گرام شہد میں اس کو مکس کر لینا ہے. یہ دوا ٹوٹل بن گئی 400 گرام. یہ 400 گرام دوا آپ کی تقریباً 1.5 مہینے کے لیے کافی ہے. اور اس کا اگر آپ مکمل یعنی خرچ دیکھیں گے تو میرے خیال میں 1500 سے 2000 کے بیچ آپ کا خرچہ اس پہ ہو جائے گا. لیکن جب آپ استعمال کریں گے تو وہ جو ہزاروں روپے کی دوائیاں آپ نے پہلے استعمال کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یا مختلف کشتہ جات جو مختلف حکمات سے لے کے آپ استعمال کر چکے ہیں، اور ہر دوا سے آپ کو بعد میں جو ہے وہ مایوسی ہوئی، انشاءاللہ آپ کی مایوسی جو ہے وہ خوشی میں بدل جائے گی. تو آپ نے اسی ترتیب سے اس دوا کو تیار کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے. اجزاء کا وزن بھی میں نے بتا دیا، ترکیب تیاری بھی بتا دی. اب ہے اس کی مقدار خوراک. تو آپ 1 چائے کا چمچ صبح لیں گے. ٹھیک ہے جی، ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد گرم دودھ کے ساتھ. اسی طرح رات کو کھانا کھانے کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ 1 کپ یا 1 گلاس گرم دودھ لیں. اس گرم دودھ کے ساتھ آپ 1 چمچ رات کو کھائیں. ٹھیک ہے، تو ریگولر 2 سے 2.5 ماہ پابندی سے استعمال کر لیں. عام طور پہ تو مہینے 1.5 کا متواتر استعمال اگر پرہیز کے ساتھ کوئی کر لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس میں کوئی کمی نہیں رہتی. اگر آپ 2-2.5 ماہ استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے. ٹھیک ہے جی، تو اب میرا خیال ہے اس میں نسخے کے حوالے سے کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جو میں نے نہ بتائی ہو. پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ ظاہر ہو رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تمام لوگوں کو رپلائی کر سکوں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.